ہر وقت یہ حاسد کی نگاہوں میں رہی ہے، منظر ہے وہی سامنے، دشمن بھی وہی ہے۔ اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی ہے۔ اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی ہے۔ اچھلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اچھلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہاں تھے آپ؟ بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ اچھلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ اور سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھیں، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہیں تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ بس حالات ایسے ہیں ہمارے کہ ہم مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، بولے عباس نے بس اتنا ہی بتا رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کیسا درد بھرا یہ منظر ہے کہ مسجد کے میناروں سے میں اتر گئے۔ جانتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن میری اپنی تحقیق یہ ہے، اس کی ایک وجہ ہماری خامی یہ ہے، ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ اذان ہوتی ہوئی بھی ہم چوراہے پر باتیں کرتے ہیں۔ اذان کا جب احترام نہیں کیا تو جس نعمت کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ کبھی غور کیا؟ آپ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، کبھی آپ نے اپنے اوپر غور کیا؟ زندگی میں کتنی مرتبے آپ چوراہے پر گھر پر بچوں سے باتیں کرتے ہوئے اذان کی آواز آئی اور آپ خاموش ہو گئے؟ نہیں، اپنی آواز یوں ہی جاری رکھی، آپ نے اپنی باتوں کو جاری رکھا۔ اگر خاموش ہو بھی گئے تو اذان سن نہیں رہے ہیں، بلکہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی حالات ہمارے رہے تو یہ عظیم نعمت ہم سے چھن گئی ہے بہت سارے علاقوں میں۔ میں بتا دوں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ نماز پانچوں وقت کی ہے، یہ جلسے جلوس ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اگر ادب کے ساتھ ان کا احترام نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بھی ہماری زندگی سے دور ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ مومن کی غذا ہے، مومن کی روح کی غذا ہے ذکر رسول۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، دینی سوچ، دینی فکر عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے دل کو مسلمان بنا دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمیں مکمل طریقے سے جس طرح سے مسلمان جیتے ہیں اس طرح سے جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ باہر سے آنے والے ایک مہمان خطیب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جو لوگ صبح ہی صبح قرآن عظیم سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے زیادہ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی خیریت نہ یہاں ہے نہ قبر کے اندر ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔